کے آخری خطیب مناظری اہل سنت تاج الفقہا حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی رونق منبر ہو رہے ہیں. ان کے نورانی عرفانی بیانات سے ہم اور آپ اپنے قلوب کو منور و مدلہ فرمائیں. الحمدللہ الحمدللہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام طلبہ علوم نبوت بالخصوص گل گلزار سیادت محبوب العلماء والمشائخ حضرت بابرکت حضور گلزار ملت دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ پاکیزہ بزم اور نور علی نور محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب نے اپنی محبتوں کی نظر پیش کرنے کے لیے اسے منعقد کیا ہے. قابل مبارکباد ہے آپ سب حضرات کہ اس بزم پاک میں علماء کرام کے ایک نورانی قافلے کو اتارنے میں کامیابی حاصل کر لی، اور خصوصیت کے ساتھ حضور گلزار ملت دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری نے اس محفل کو لالا زار بنا دیا. رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی جد و جہد اور کوشش کو شرف قبول عطا فرمائے. آپ نے بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک شاندار انداز میں نعتیں سنی، منقبت کے اشعار سن کر آپ نے اپنے دل و دماغ کو تازہ کیا. جماعت اہل سنت کے عظیم خطیب دیدور عالم دین حضرت علامہ مفتی شہباز انور صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب سنا. محب گرامی قدر، عالم ذی شان،
فاضل نوجوان صاحب قرطاس و قلم ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا و بالفضل اولانا محمد انیس عالم سیوانی صاحب قبلہ کا زوردار خطاب سنا. اپنے ان کرم نوازوں کی موجودگی میں کچھ دیر کے لیے میں بھی آپ سے محو گفتگو رہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. وقت بہت قیمتی ہے. پروگرام کی تفصیل کے مطابق وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، مگر حضرت علامہ سیوانی صاحب قبلہ کی نوازش نے تھوڑا سا وقت اور بڑھا دیا ہے. چونکہ یہ اجلاس انہی کی صدارت میں چل رہا ہے، انہوں نے غالباً اپنا خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے 1:30 بجے کے بجائے 2 بجے تک آپ حضرات کو یہاں پہ تشریف رکھنے کی زحمت دے دی ہے. آپ یوں ہی سنجیدگی کے ساتھ تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں، گفتگو میری سنیں اور جلوہ زیبا حضور گلزار ملت کا دیکھتے رہیں. سبحان اللہ. اللہ کا یہ کرم اور اس کا فضل و احسان ہے، خصوصاً آپ سب پر، کہ لکھنؤ جیسی علمی اور ادبی زمین پر علم و ادب کے متوالے تو مل جائیں گے، مگر ان جیسے دیکھنے میں کم نظر آئیں گے. سبحان اللہ. یہ اتفاق نہیں بلکہ حسن اتفاق ہے کہ قاضی شہر لکھنؤ بھی آپ کے سامنے ہے اور نائب قاضی شہر بھی پہلو میں جلوہ فرما ہے. گویا آپ کی قیادت کرنے کے لیے آپ کے رہبر و رہنما خود آپ کے درمیان اس وقت حاضر ہیں. آپ کے درمیان ان کا آنا یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تھوڑی دیر مجھے آپ برداشت کریں، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. اس اجلاس کی نسبت سیدنا غوث پاک کی طرف، دنیا اسلام کی اس عظیم شخصیت کی طرف اس جلسے کا انتساب ہے جس کے 1000 جلوے ہیں. اس ہستی کو کوئی جامع معقولات و منقولات کہتا ہے، کوئی قطب ربانی کہتا ہے، کوئی شہباز لامکانی کہہ کے پکارتا ہے، کوئی محبوب سبحانی کہتا ہے، کوئی انہیں محی الدین کہہ کر یاد کرتا ہے، کوئی انہیں بڑے پیر دستگیر کہہ کے بلاتا ہے، کوئی انہیں غوث الاغواث کہتا ہے، کوئی قطب الاقطاب کہتا ہے، کوئی شیخ الجن والانس کہتا ہے، کوئی انہیں شیخ الکل کہتا ہے،
کوئی انہیں غوث اعظم کہتا ہے اور پیار کی زبان میں انہیں کوئی پیران پیر دستگیر کہتا ہے۔ ذات ایک ہے مگر جلوے اس کے ہزار، اور اس ذات کی عقیدت جس کے دل میں ہو جائے بلا شبہ اس کا دل ہزار جلووں کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ جو فیضان اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے وہ کم لوگوں کی قسمت میں آتا ہے۔ عالم ہونا الگ چیز ہے، دانشور ہونا الگ چیز ہے، قابل ہونا الگ چیز ہے، مگر بزرگوں کا فیضان ہونا الگ چیز ہے۔ حضور گلزار ملت بزرگوں کے فیضان کا نام ہے، اور یہ جلوہ حضور غوث پاک کے فیض و برکات کا نام ہے۔ مدرسہ رضویہ گلزار ملت غوث پاک کی عنایت کا نام ہے۔ سنیت سیدنا غوث پاک کی محبت اور عقیدت کا نام ہے۔ ذات ایک ہے اس کے جلوے ہزار، مگر یہ جلوے ہمیں دکھائے کیوں جا رہے ہیں؟ ان جلووں سے ہماری آنکھیں شاد کام کیوں ہو رہی ہیں؟ میں اسی کو تھوڑی دیر آپ کے سامنے رکھ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ سنجیدگی کے ساتھ آپ میری گفتگو سماعت کریں۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے، ہر سنی مسلمان کا یہ اعتقاد ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اسی کی قدرت اور اسی کے اختیار سے کائنات چلتی ہے۔ سورج اسی کی قدرت میں ہے، چاند اسی کی قدرت اور تصرف سے روشنی بخشتے ہیں، دریا میں روانی اسی کی مشیت سے ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی ذات کی قدرت کے تحت ہے۔ کوئی سنی اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتا۔ میں اس لیے یہ عقیدے کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ جو لوگ بات بات پر شرک اور کفر کی بات کرتے ہیں ان کا ذہن کچھ صراط مستقیم پر آئے۔ ہر ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب خدا کی چاہت سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس پر ہر سنی کا ایمان اور عقیدہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ ساری نعمتیں خدا دیتا ہے۔ نعمت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو سب خدا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت مل رہی ہے سب خدا کی طرف سے۔ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت سب خدا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا کے بارے میں ہم کسی اور کو شریک کرنے کا اعتقاد رکھتے ہی نہیں۔ خدا ہی کی قدرت میں ساری کائنات ہے، اور خدا سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دل کے اندر اور زبان پر اور باہر جو کچھ ہے سب خدا جانتا ہے۔ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ خدا عالم الغیب و شہادہ ہے، اس سے کوئی شے چھپی نہیں ہے۔ اسی کی قدرت میں ساری کائنات ہے، مگر وہ ذات تو چھپی ہے۔ اس کی قدرت کے جلوے تو دکھ رہے ہیں، مگر اس ذات تک رسائی آپ کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا
آدمی جب اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کرتا ہے تو گرفت میں آ جاتا ہے. اپنی حیثیت سے بڑھ کر اگر کوئی سوال کرتا ہے تو مجرم ٹھہراتا ہے. قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے گئے کہ اگر قوموں نے اپنے نبیوں سے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کی تو عذاب الہی آ گیا. خدا ہے ہمارا، اس پر ایمان اور عقیدہ ہے، مگر وہ دکھتا نہیں ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا. اور انسان کی فطرت ہے کہ جس کو مانتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے. بغیر دیکھے ماننا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ سب لوگ حضور گلزار ملت کو مانتے ہیں تو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے ان کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش ایک جلوہ ہمیں نظر آ جائے. آدمی جس کو مانتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے. یوں ہی فطری طور پر انسان اگر خدا کو مانتا ہے تو چاہتا ہے کہ اسے دیکھیں، لیکن یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں. اسی لیے اگر کسی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کی تو خدا کے غضب میں مبتلا کر دیا گیا. آپ قرآن کریم پڑھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، قوم موسیٰ کے حوالے سے قرآن میں ذکر ہے، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ارنا اللہ جہرتاً، اے موسیٰ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ذات ہے تو ہمیں کھلم کھلا اسے دکھا دیجیے. آپ ہمیں دکھا دیجیے تب ہم مانیں. آج کیوں لوگ صرف دیکھنے والی چیزوں کو زیادہ مانتے ہیں؟ آج کیوں آخر دیکھنے والی چیزوں کے سامنے جلدی سے اپنا سر ٹیک دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بن دیکھی ہوئی چیز کو ماننا یہ سب کے مقدر میں نہیں ہوتا، یہ سب کے قسمت میں نہیں ہے. یہ تو مقدر والے ہیں کہ جو بغیر دیکھے بھی کچھ حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں. مکے کے لوگ رسول پاک سے کہتے تھے کہ اگر خدا موجود ہے تو آپ کی طرح وہ بھی مارکیٹ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اگر خدا موجود ہے تو بازاروں میں وہ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اگر خدا ہے تو آخر وہ کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ اگر خدا ہے تو وہ کیوں نہیں کھاتا پیتا ہم کو دکھ رہا ہے؟ اسی طرح کی باتیں قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی ارنا اللہ جہرتاً، اے موسیٰ آپ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دیجئے تب ہم مانیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی کہتے ہیں کہ تمہارا خدا کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے. یہ تو ایک فلسفہ ہے کہ خدا کیوں نہیں اپنا عذاب بھیج رہا ہے. پہلی قوموں کے حالات کو دیکھیے تو پتا چلے گا. انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کی تو کیسے عذاب میں مبتلا کیے گئے. جب حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا کہ خدا کو ہمیں دکھا دیجئے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، خدا کی طرف سے کڑک آئی، ایک بجلی آئی اور ان کے ظلم کی بنیاد پر اس بجلی نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور سب کو جلا کر خاکستر کر دیا. قرآن کریم میں موجود ہے بہت ساری قوموں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر باتیں کی. کونوا قردہ، بندر بن جاؤ. چنانچہ قوموں کو بندر بنا دیا گیا، بہت ساری قوموں کو سور بنا دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو آگ نے آ کر کے اوپر سے جلا کر نیست و نابود کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بہت سارے لوگ بڑھ بڑھ کر کے باتیں کرتے تھے. ابو جہل کی باتیں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی. ابو لہب بڑی زبان لمبی کر کے باتیں کرتا تھا. عتبہ اور شیبہ بھی طرح طرح کی بکواس کرتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ ان پر عذاب نہیں آتا؟ یہ کیوں نہیں بندر بنائے جاتے؟ ان کے اوپر کیوں نہیں عذاب الہی آتا؟ آخر یہ کیوں نہیں خاکستر کر دیے جاتے؟ تو قرآن اعلان کرتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک تم جلوہ کر رہو گے میں تمہاری امت کو عام عذاب میں مبتلا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
नारे तकबीर आमद हुजूर गुलजारे मिल्लत जालिम उसने तुझको मोहलत दी किस आलम में है काफिरों मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की। आज भी खुदा का अजाब आ सकता है मगर ये मुस्तफा का करम है कि उसका अजाब रुका हुआ है। ये रसूल पाक की रहमत है कि जबान दराजियां करने वाले जबान दराजियां करते हैं मगर वो अजाब में मुब्तला नहीं किए जाते हैं। ये मुस्तफा का सदका है और मुस्तफा जाने रहमत की इनायत है कि आदमी जबान दराजी करने के बावजूद अजाब में मुब्तला नहीं किया जा रहा है। वरना कौमों की तारीख उठा करके देख लीजिए, कोई बंदर बना दिया गया, किसी पर आग बरसा करके उनका वजूद खत्म कर दिया गया। एक दहरिया ने एक मौके पर कहा था अगर खुदा मौजूद है तो उसका सबूत चाहिए, उसका हमें प्रूफ चाहिए। एक आलिम दीन ने कहा कि मैं दलील दूंगा कि खुदा का वजूद है। तारीख मुनाजरा मुतय्यन हो गई। तारीख पर जो शख्स न पहुंचे उसकी शिकस्त का भी ऐलान हो गया। शर्त लगा दी गई कि जो वक्त पर नहीं आएगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी, उसकी हार मानी जाएगी। वो दहरिया, वो बेदीन मुनकिर खुदा मैदान मुनाजरा में वक्त पर पहुंच गया मगर वो आलिम दीन आने में लेट कर गए, उनसे ताखीर हो गई और वो सीना तान कर अब मजमे को मुखातब करके कहता है देखो मेरा दावा सच्चा है, खुदा कोई चीज नहीं है। अगर मुसलमान और ये इस्लाम सच्चा होता तो उनका आलिम जरूर वक्त पर मैदान मुनाजरा में आ गया होता। थोड़ी देर के बाद वो आलिम दीन आता हुआ दिखा, भीड़ ने उधर देखा और थोड़ी देर के बाद वो मैदान मुनाजरा में पहुंच गया। आने के बाद ललकारते हुए वो दहरिया कहता है, मुनकिर खुदा कहता है, वो बेदीन कहता है मौलाना आप तो मुनाजरा हार चुके, इसलिए कि शर्त थी कि जो वक्त पर नहीं आएगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। आलिम दीन ने कहा अगर उज़्र कोई माकूल हो तो काबिल कबूल होता है, अगर कोई उज़्र काबिल कबूल है तो मैं उसे बयान करूं, आप उसे सुनेंगे। दहरिया ने कहा क्या उज़्र है बयान कीजिए। आलिम दीन ने कहा कि मैं जिस रास्ते से आ रहा था इत्तेफाक से रास्ते में एक दरिया पड़ गया, मैं किनारे पहुंचा, देखा कि कोई पुल नहीं है, कोई कश्ती नहीं है, मैं उसे पार कैसे करूं। बहुत देर तक मैं नदी के किनारे बैठा रहा लेकिन कोई कश्ती नहीं दिखी। इंतजार करते करते मैं थक गया। क्या देखता हूं कि अचानक वहां कुछ लकड़ियां इकट्ठा होती हैं। फिर मैंने क्या देखा कि उसके आहिस्ता आहिस्ता पटवे बन रहे हैं। फिर मैंने क्या देखा कि उसमें कश्ती की शक्ल बन रही है। फिर मैंने क्या देखा कि वो पटवे चिर करके खुद ब खुद एक दूसरे से जुड़ने के बाद कश्ती की शक्ल में बन गए और उससे कश्ती तैयार हो गई। फिर मैंने क्या देखा कि वो कश्ती पानी में चली गई। फिर मैंने क्या देखा कि वो तैरने लगी। फिर मैं उसमें बैठ गया और वो कश्ती उस पार से फिर इस पार आ गई और फिर मैं उतर करके मैदान मुनाजरा में इस वक्त हाजिर हुआ हूँ। मुझे ताखीर हुई तो ये सबब था। उस दहरिया ने कहा मौलाना आपका दिमागी तवाजुन खराब तो नहीं हो गया है, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं, आपकी अक्ल का दिवालिया तो नहीं हो गया है। आलिम दीन ने बहुत ही मतानत भरे लहजे में कहा क्यों आखिर आप मुझे ऐसा कहते हैं। दहरिया ललकार कर कहता है भला बताइए तो सही, आप कह रहे हैं कि कुछ लकड़ियां इकट्ठा हुई और पटरे उसके चिरने लगे, बढ़ई आया नहीं और पटरे चिरने लगे, कोई बनाने वाला आया नहीं और कश्ती बनने लगी और फिर बनने के बाद मल्लाह आया नहीं और कश्ती तैरने लगी। ये तो बेवकूफी है, आपकी अक्ल का दिवालिया है। आलिम दीन ने ललकारते हुए कहा सुन दहरिया, मेरी अक्ल का दिवालिया नहीं हुआ है, मेरा दिमागी तवाजुन खराब नहीं है, दिमागी तवाजुन तुम्हारा खराब है। तू ही कह रहा है कि बगैर पढ़ई के कश्ती बन कैसे सकती है, बगैर मल्लाह के कश्ती चल कैसे सकती है। ऐ दहरिया सुन, अगर एक छोटी सी कश्ती बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है, एक कश्ती बगैर मल्लाह के पार नहीं जा सकती है, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के वजूद में कैसे आ सकती है। मेरी अक्ल का दिवालिया नहीं है, ये तुम्हारा दिमागी तवाजुन खराब है। अगर एक छोटी सी कश्ती बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है तो ये कायनात भी बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
آمد حضور گلزار ملت حضور تاج الفقہا سبحان اللہ واہ. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ کائنات خدا کی قدرت سے چل رہی ہے، لیکن ہم نے خدا کو پہچانا کیسے؟ ہم تو خدا کو دیکھ نہیں سکتے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں تو آخر ہم نے خدا کو پہچانا کیسے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، تو ہم نے کیسے یہ عقیدہ بنایا کہ خدا وہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے؟ خدا بندوں کی فطرت کو خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کچھ دیکھ کر کے مانیں گے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو جب کچھ دکھایا جائے گا تب یہ تسلیم کریں گے۔ اب اس نے چاہا کہ میری قدرت کو جانا جائے، اس نے یہ چاہا کہ دنیا والے میری قدرت کو پہچانے، اس نے یہ چاہا کہ دنیا والے میری قدرت کی معرفت حاصل کریں، تو اپنی قدرت کا جلوہ مصطفیٰ کو عطا کر دیا، اپنی طاقت کا جلوہ مصطفیٰ کو بنایا۔ اب فرمایا دونوں دنیا والوں سے، اے دنیا والوں، اگر تم میری قدرت کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر تم اس بات کا یقین کرنا چاہتے ہو کہ خدا کی قدرت سے چاند سورج چل رہے ہیں، تو میں نے اپنے محبوب کو اپنی قدرت کا جلوہ دے دیا ہے۔ اب میرا محبوب اگر اشارہ کرے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اگر محبوب اشارہ کرے گا تو سورج واپس آ جائے گا، اگر میرا محبوب اشارہ کرے گا تو درخت اپنی جگہ سے چل کر کے آ جائے گا۔ میرے محبوب کی اس قدرت کو دیکھ لو، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ جب مخلوق کی یہ قدرت ہے تو جس خالق نے اسے یہ قدرت دی ہے بلا شبہ اس کی قدرت بہت عظیم ہے۔ سبحان اللہ واہ ماشاءاللہ واہ۔ تو نبی اپنی قدرت دکھاتا ہے خدا کی قدرت کو پہچانوانے کے لیے۔ ہم نے خدا کی قدرت کو جانا، خدا کی قدرت کا یقین کیا نبی کی قدرت کو دیکھ کر۔ اب اگر کوئی نبی کی قدرت کا انکار کرتا ہے تو در حقیقت وہ خدا کی قدرت کا منکر ہے، وہ در حقیقت خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ اسے شرک نہیں کہا جاتا، یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ خدا کی معرفت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ نہ جانے کیسے لوگ آئے اور قدرت مصطفیٰ کو دیکھ کر کے انہوں نے قدرت خدا بندی کا اقرار کر لیا۔ ایک عربی، ایک بدو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرا دعویٰ ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں خدا کا رسول ہوں، خدا کا نبی ہوں، خدا نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہا کوئی دلیل، کوئی پروف آپ کے پاس ہے؟ کہا کیا چاہتے ہو؟ اب وہ کہتا کیا ہے کہ یہ سامنے کھجور کا باغ ہے، اس میں بہت سارے درخت لگے ہیں، کیا ان میں سے کوئی درخت اپنی جگہ سے چل کر آپ کے پاس آ کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے سکتا ہے؟ گویا کافر بھی یہ جانتا ہے کہ نبی مجبور نہیں ہوتا ہے، جو خدا کا نبی ہوتا ہے وہ مختار ہوتا ہے۔ یہ کیسے بے وقوف کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی کو مجبور سمجھتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی کو عاجز سمجھتے ہیں۔ سن کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور آنے کے بعد جب اس نے اپنا مطالبہ رکھا، میرے آقا نے فرمایا میں بلاؤں کہ تو جا کے بلا کر لائے گا؟ اس نے کہا میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ گیا اور ایک درخت سے جا کر کہتا ہے چلو تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں، چلو تجھے رسول پاک بلا رہے ہیں، چلو تجھے محمد ابن عبداللہ بلا رہے ہیں۔ وہ کافر تھا، وہ بے ایمان تھا، اس وقت بے دین تھا، مگر نبی کے حکم سے گیا تھا تو اس بے دین کی فرما برداری بھی وہ جانور کر رہا، وہ بے جان کر رہا ہے۔ درخت کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ جو ہی اس نے جا کر درخت سے کہا چل تجھے نبی اسلام بلا رہے ہیں، پیغمبر دین اسلام بلا رہے ہیں، وہ درخت اپنی جگہ سے ہلا اور اس کی جڑیں اوپر آئیں، اور جس طرح سے انسان چلتے ہیں اسی طرح سے وہ چل کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اور حاضر ہونے کے بعد اس نے خود اپنے زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
की रिसालत की गवाही दी। नबी की इस कुदरत को देख करके उस आराबी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इससे पता ये चला कि नबी कुदरत इसलिए अपनी दिखाता है ताकि बंदे को खुदा तक पहुंचा दे। जो नबी की कुदरत को मानता है इसका मतलब ये है कि वो खुदा की कुदरत को भी जानता है। ये तो हम लोगों के हिस्से में है कि हम नबी की कुदरत को मानते हैं और नबी की कुदरत के जरिया हम खुदा की मार्फत हासिल करते हैं। इसीलिए जो नबी की कुदरत का इनकार करते हैं उनकी खुदा तक रसाई भी नहीं होती है, वो खुदा की मार्फत भी नहीं रखते हैं। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं कि सिर्फ कलमा और नमाज पढ़ने से खुदा की मार्फत नहीं आती है। खुदा की मार्फत के लिए तो एक जरिया बनाया गया है, उस जरिए के मुताबिक खुदा तक पहुंचो तब तुम्हें खुदा की मार्फत हासिल होगी। इसीलिए हर कलमा पढ़ने वाले को अपना पेशवा मत बना लेना, हर कलमा पढ़ने वाले के पीछे अल्लाह अकबर कह करके मत खड़ा हो जाना। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। उस बद्दू ने नबी की कुदरत को देखा तो खुदा की कुदरत और उसके वजूद का इकरार कर लिया। और फिर हमारा ईमान है कि खुदा से कोई शे पोशीदा नहीं है, वो दिलों के हालात को भी जानता है। तो आखिर आपने कैसे ये अकीदा बना लिया कि खुदा वो है जिसे कोई शे पोशीदा नहीं है? तो खुदा ने अपने इल्म का जलवा अपने मुस्तफा को अता किया। खुदा ने अपने इल्म की तजल्लियात अपने मुस्तफा को बख्श दी। चुनांचे नबी के इल्म को देख करके लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आपको बेशुमार वाकयात मिलेंगे, मगर एक वाकया तमसील के तौर पर अर्ज करके अपनी गुफ्तगू आगे ले जाऊंगा और जल्दी से खत्म करूंगा। आपको याद होगा मैदान बद्र में कुफारे मक्का की तरफ से बहुत बड़े बड़े सरगना आए हुए थे इस्लाम को खत्म करने के लिए, और उसी ग्रुप में रसूल पाक के सगे चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जो इस्लाम का सफाया करने के लिए मदीने पर चढ़ाई कर बैठे थे। मगर अल्लाह की शान इन्ना फतहनाहु लका फतहम मुबीना था, तमग़े नूरानी रसूल पाक के चाहने वालों को अता किया गया और फतह मुबीन मुस्तफा के जानसारों के हिस्से में आई। और जो मुशरिकीन मक्का थे वो कैदी बना दिए गए। उन कैदियों में हजरत अब्बास रसूल पाक के सगे चचा भी मौजूद थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों को जब मदीने में ला के रखा, सहाबा से मशवरा किया कि ये जंगी कैदी हैं, इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से मशवरा किया तो किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कुछ मशवरा दिया। हजरत अब्बास के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि ये मेरे सगे चचा हैं, इनके लिए थोड़ी सी रियायत कर दी जाए। कहा क्या होना चाहिए? कहा इनसे फिदिया लेकर के, पैसा लेकर के इनको छोड़ दिया जाए। जो ही रसूल पाक ने ये फरमाया, हजरत अब्बास के पास लोगों ने जाकर के कहा कि आपको कत्ल नहीं किया जाएगा, आप हमको मारने आए थे, बदले में आपको नहीं मारा जाएगा। निस्बत मुस्तफा का लिहाज अब भी रखा जाएगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। आप इतना पैसा जमा कर दीजिए, फिदिया दे दीजिए, चले जाइए। हजरत अब्बास ने रसूल पाक से कहा, भतीजे तुम जानते हो कि मेरी हालत कितनी खराब है, मेरे पास इतना माल ही नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। तुमने ये फिदिया कैसे मुझे देने के लिए आर्डर कर दिया? मेरे पास तो कोई माल ही नहीं है कि जो तुम्हें मैं दे सकूं। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा जान जब आप मक्के से हम लोगों पर हमला करने के लिए चल रहे थे तो बताइए कि चची जान को बंद डिब्बे में आप क्या दे करके आए हैं, वहां क्या दे करके आए हैं? इतना जो रसूल पाक की जबान से उन्होंने सुना, सुनते ही कहा, खुदा की कसम ये आम इंसान नहीं है, बिलाशुबहा ये खुदा का पैगंबर है। इसलिए कि मैंने घर से चलते वक्त अपनी बीवी को जो सोना दिया था, मेरे और बीवी के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता है, मगर मदीने में बैठ करके मक्के के घर की अंदर की जो खबर रखे, बिलाशुबहा वो खुदा का नबी ही होगा। इसलिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ करके उन्होंने अपने आप को मुस्तफा के गुलामों में शामिल कर लिया। तो हमने खुदा के इल्म को जाना कि खुदा से कोई शय छुपी नहीं है। कैसे जाना? जब हमने देखा कि जब नबी से कोई शय पोशीदा नहीं है तो जिस खुदा ने इन्हें नबी बनाया है भला उससे कोई शय कैसे पोशीदा रह सकती है? नबी के इल्म को लोगों ने देखा, दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए। नबी की कुदरत को देखा तो दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए, लेकिन देखकर मानने की रीत और रिवायत और आदत गई नहीं।
اس لیے خدا کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب میرے مصطفیٰ ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی لوگ کہیں گے کہ ہم کیسے مانیں کہ خدا قدرت والا ہے، ہم کیسے جانیں کہ نبی طاقت والے تھے اور نبی نے اپنی طاقت کے ذریعہ خدا کی معرفت کرائی، اپنی قوت اور اپنے تصرف کے ذریعہ خدا کو پہچنوایا، ہم یہ کیسے جانیں؟ خدا کو یہ معلوم کہ میرے بندوں میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے دکھاؤ، جو دکھاؤ، طاقت دکھاؤ، قوت دکھاؤ، تصرف دکھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں رب قدیر نے یہ سلسلہ قائم فرما دیا کہ قیامت تک خدا کی قدرت کا جلوہ دکھانے کے لیے میں مصطفیٰ کی امت میں لوگوں کو پیدا کرتا رہوں گا، اور دنیا والے نبی کی امتی کی قدرت کو دیکھ کر کے نبی کی طاقت کا پتہ لگاتے رہیں گے۔ اس عظیم جلوہ قدرت کا نام سیدنا غوث اعظم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے کا نام سیدنا غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم نے اپنی قدرت جب دکھائی تو لوگوں نے کہا جب امتی کی یہ قدرت ہے تو بلا شبہ نبی بڑی سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم کی قدرت کو جان کر نبی کی قدرت کو جانا جائے گا، اور نبی کی قدرت کو مان کر کے خدا کی معرفت حاصل کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ! یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ در سلسلہ الحمدللہ ہم تک منتقل ہو کر کے آ گیا۔ آج بھی الحمدللہ خداوند قدوس کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت و قوت اور قدرت اور علم عطا کیا گیا اس کا جلوہ پوری دنیا میں اولیاء کرام کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خداوند قدوس نے ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کا جب ارادہ فرمایا، سیدنا خواجہ غریب نواز کو اجمیر میں وہ طاقت دے کر کے بھیجا کہ پورے انا ساگر کو ایک کٹورے میں انہوں نے سمیٹ کر کے یہ بتا دیا کہ سنو، میں نبی نہیں ہوں، نبی کا امتی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، نبی کا لاڈلا ہوں، میری قدرت کو دیکھ تو تمہیں نبی کی قدرت کا یقین ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی کی اس لخت جگر کی اس قدرت کو دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے دامن اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، اور جو اس سلسلے سے جڑیں گے وہی فیض پائیں گے، جو اس سلسلے میں رہیں گے وہی معرفت الہی حاصل کریں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کڑی کو کاٹ دیا جائے، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پیچ کی زنجیر کو توڑ دیا جائے۔ یاد رکھیے گا، اس کو میں مثال سے یوں کبھی کبھی کہتا ہوں، بہت سارے محلے میں ٹرانسفارمر لگایا جاتا ہے، بہت سارے محلوں میں ٹرانسفارمر چھوٹے بڑے لگے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس ٹرانسفارمر کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہوتا ہے اسی میں کرنٹ آتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعہ محلوں کے اندر روشنی اور کرنٹ کو پہنچایا جاتا ہے۔ اگر ٹرانسفارمر شاندار قسم کا بنا دیا جائے لیکن اس کا پاور ہاؤس سے کنیکشن نہ رہ جائے تو وہ دیکھنے میں تو خوبصورت لگے گا مگر اس کے اندر بجلی نہیں ہوگی، اس کے اندر کرنٹ نہیں ہوگا، اس کے اندر لائٹ اور روشنی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جتنے بدعقیدوں کے یہ بڑے بڑے ٹرانسفارمر ہیں، یہ اگرچہ دیکھنے میں خوبصورت ٹرانسفارمر ہیں مگر پاور ہاؤس سے ان کا کنیکشن ختم ہے، اس لیے وہاں نور نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے مدارس اسلامیہ، یہ مدرسے رضویہ گلزار ملت جو اس علاقے کا ایک ٹرانسفارمر ہے، اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہے، اسی کی برکت ہے کہ یہ علاقہ نور علی نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ، معتمد تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ ٹرانسفارمر ہے، اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہے۔ بڑے بڑے ٹرانسفارمر بھی آپ دیکھیں گے لیکن ان کا کنیکشن چونکہ پاور ہاؤس سے نہیں ہے، وہاں سے وہاں لائٹ نہیں آتی ہے،
करंट नहीं आता है, इसलिए वो देखने में तो बड़े खूबसूरत ट्रांसफार्मर लगते हैं। बात मेरी समझ रहे होंगे। खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई जाती हैं और उन बिल्डिंगों के जरिया लोगों के ईमान को लूटा जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कनेक्शन यहाँ से लेकर के पावर हाउस मदीने तैयबा तक जुड़ा हुआ है। उसी जुड़ने की ये बरकत है कि इलाका नूरुन अला नूर नजर आता है। ये मदरसा ये एक ट्रांसफार्मर है जिसका रिश्ता वहां से है और ये नूर वहां से पहुंच रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन के दिलो दिमाग को मुनव्वर कर रहा है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? ये इदारा सामने है, इसलिए गौसे पाक की बात एक याद आ गई है और मैं अपनी गुफ्तगू को उसी पे खत्म करने की कोशिश करूंगा। 2-1 मिनट तो मैं इनसे ले ही सकता हूँ, अगरचे ये सदर इजलास है, लेकिन मैं इनका बहुत ही पुराना खादिम हूँ, तो खादिम की बात तो सुनी ही जाती है। जैसे हजरत हम सब खादिमों की बात खूब सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हजरत के साए करम को तादेर सलामत रखे। आमीन। आप सब के लिए अल्लाह की एक अजीम नेमत का नाम हुजूर गुलजारे मिल्लत है, याद रखिएगा। इनसे मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह रसूल पाक की इनायत आपके घरों में रहेगी। बात घर में इनायत की है तो उसको मैं बात के लिए रखता हूँ, वरना वाकया मान से हल में आ गया था। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने भी बगदाद के मदरसे में जाकर के इल्म हासिल किया। वो बहुत बड़े आलिम बने, बहुत बड़े फकीह बने, बहुत बड़े मुफ्ती बने, बहुत बड़े मंतकी बने, बहुत बड़े फलसफी बने। पूरे बगदाद के अंदर उनके जमाने में उन जैसा कोई दूसरा आलिम नहीं था। पूरे बगदाद में इल्म की एकेडमी के तौर पर अगर लोग किसी को जानते थे, सैयदना गौसे आजम की जात थी। ये हजरत अल्लामा सिवानी साहब वहां पर रह करके आए हुए हैं, वहां तालीम हासिल करके आए हुए हैं। जामिया सद्दाम लिल उलूम इस्लामिया बगदाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपने कीमती लम्हात गुजारे हैं। इन्होंने सैयदना गौसे आजम की बारगाह में खूब हाजिरी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब कादरी गुलाम हैं और फैजान हम सबको गौसे आजम का अता किया जा रहा है। हुजूर सैयदना गौसे आजम का मदरसा आज भी मौजूद है। खुद सैयदना गौसे आजम ने जिस इदारे में तालीम हासिल की, वहां से इल्म लेने के बाद आपने खुद इदारा कायम किया। उनकी काबिलियत, उनकी फजीलत और उनकी हिकमत और दानाई का आलम यह था कि बगदाद मुअल्ला में एक मर्तबा एक मसला आ गया कि एक नौजवान ने यह कसम खा ली है कि मैं खुदा की ऐसी इबादत करूंगा कि जिस वक्त वो इबादत मैं करूं पूरी दुनिया में कोई वो इबादत ना करे, और अगर मैं ये इबादत ना करूं तो मेरी बीवी पर लोग सारा नशा बीवी भी तो उतारते हैं। हजरत से माजरत चाहते हुए बड़ों के सामने इस तरह की बातें कभी कभी कहनी पड़ती, हालांकि नहीं कहना चाहिए। अपनी हद से बढ़कर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, मैंने पहले ही कहा था। और जो लोग अपनी हैसियत से बढ़कर गुफ्तगू करते हैं वो मुजरिम हो जाते हैं। आप शहर में रहते हैं, डीएम के सामने 4th क्लास का आदमी जाकर के डीएम के अंदाज में बात करे, उसका चपरासी कहेगा गेट आउट, चल तुझको बात करने का तरीका नहीं मालूम है। इसलिए अपनी हैसियत के मुताबिक हमेशा बात कीजिएगा। हम में से कोई इस वक्त आला हजरत की हैसियत का नहीं है, इसलिए कभी आला हजरत पर बढ़ करके गुफ्तगू मत कीजिएगा। हम में से कोई ताजु शरिया की हैसियत का नहीं है, ज़बान मत खोलिएगा। इस वक्त आप में से कोई मेरे गुलजारे मिल्लत की हैसियत मत कीजिएगा। अपने कद को देखिए और इनके कद को देखिए, उसके बाद में फिर गुफ्तगू कीजिएगा। अपनी हैसियत से आगे बढ़ेंगे, इनका नुकसान कुछ नहीं होगा, आप खुद ही हलाको बर्बाद कर दिए जाएंगे। इसलिए इसका हमेशा आप ख्याल रखिएगा। कसम खाई उसने कि मैं अपनी बीवी को, अगर मैं वो इबादत नहीं कर सका तो मेरी बीवी को 3 तलाक हो जाए। अब उसने जब कसम खा ली तो सोचा कि मैं कौन सी इबादत करूं कि मेरी कसम भी पूरी हो जाए और मेरी बीवी पर तलाक भी न पड़े। अब वो सोच रहा है कि कल मैं रोजा रखूं। फौरन ज़हन में बात आती है, क्या पूरी दुनिया में कोई मुसलमान कल रोजा नहीं रखेगा? इसकी कोई गारंटी ले सकता है? उसने सोचा कि लाओ नमाज पढ़ें। सोचा कि मैं अगर नमाज पढ़ूंगा तो क्या जिस वक्त मैं नमाज पढ़ूंगा पूरी दुनिया में कोई इस वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा होगा? इसकी गारंटी कौन ले सकता है? अब वो कसम खाकर परेशान हो गया कि खुदा की मैं कौन सी इबादत करूं कि जिस वक्त वो इबादत मैं करूं दुनिया में कोई मुसलमान वो इबादत न कर रहा हो।
پریشان ہو گیا. یہ مسئلہ بغداد معلی کے عالم کبیر مفتی بے بدل کی خدمت میں پیش کیا گیا. اور آج کے بغداد کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس زمانے کے بغداد کی بات کر رہا ہوں جب گلی گلی میں محدث, مفکر, مفسر, بڑے بڑے فقیہ, ولی کامل, عارف باللہ, قطب ربانی رہا کرتے تھے. میں اس زمانے کے غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں جب ہر گلی میں بے شمار علماء اپنی بساط علم کو بچھا کر کے تشرگان علوم نبویہ کو سیراب کیا کرتے تھے. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے محدثین وہاں جا کر کے علم کی سوغات لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. میں اس زمانے کے بغداد کی بات کر رہا ہوں. عالم دین کے پاس یہ مسئلہ پہنچا کہ ایک شخص نے یہ قسم کھا لی ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت وہ عبادت میں کروں دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو, اور اگر ایسی عبادت میں نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاق پڑ جائے. بتائیے عالم دین مفتی صاحب وہ کون سی عبادت کرے کہ اس کی قسم بھی پوری ہو جائے اور اس کی بیوی پر طلاق بھی نہ پڑے. عالم دین مفتی ذیشان کے سامنے یہ مسئلہ گیا. انہوں نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد کہا مجھے کوئی عبادت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, میں کون سی عبادت بتاؤں. اس لیے کہ جس عبادت کے بارے میں بتاؤں گا میں نہیں گارنٹی لے سکتا کہ دنیا میں یہ عبادت کوئی نہ کر رہا ہو. وہاں سے یہ مسئلہ بغداد کے ان سے بڑے عالم کے پاس پہنچا. انہوں نے بھی کہا مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی عبادت بتاؤں اس نوجوان کو کہ وہ کون سی عبادت کرے کہ اس کی قسم بھی پوری ہو جائے اور اس کی بیوی پر طلاق بھی نہ پڑے. لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب اس کا حل تو دارالشفاہی سے ہو سکتا ہے, اس مشکل کا حل تو سیدنا غوث پاک ہی کی بارگاہ سے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پیروں کے پیر وہی ہے, میروں کے میر وہی ہے, عالم علماء ہند وہی, عالم علماء بلد وہی ہے, محدثین کے امام وہی ہے, شیوخ کے شیخ وہی ہے, شیخ الجن والانس وہی ہے, بڑے سے بڑے علماء کے سردار وہی ہے, امام الاولیاء وہی ہے, امام العلماء وہی ہے, امام الاصفیاء وہی ہے, قطب الاقطاب وہی ہے, شیخ المشائخ وہی ہے, قطب ربانی وہی ہے. حجابات ان کے سامنے سے اٹھے ہوئے ہیں, کون ان کے پائے کا ہے؟ اس مشکل کا حل انہی کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو لوگ آج غوث پاک کو مشکل کشا نہیں مانتے ہیں ان کو اپنی خیر بنانی چاہیے. الحمدللہ ہم لوگ بے سہارا نہیں ہیں. جی بالکل بے شک. حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے. نجدی آج ان سے التجا نہ کرے, میدان محشر میں دیکھا جائے گا. ہم لوگ تو انشاءاللہ غوث اعظم کے سائے تلے رہیں گے, اور جو لوگ نہیں مانتے تھے ان سے کہا جائے گا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. جنت رسول اللہ اس وقت کہا جائے گا. اس لیے میں ایسے لوگوں سے کہوں گا جو کسی غلط فہمی کا شکار ہیں, ابھی وقت ہے, ابھی سورج پورب ہی سے نکل رہا ہے, پچھم سے بھی ایک روز نکلے گا, مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ابھی وقت ہے. ایسے لوگوں سے میں کہوں گا ان علماء ربانیین خاص کر میرے گلزار ملت کے دامن میں ہو لو اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولو میں مجرم ہوں آقا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ رستے میں ہیں جا نجات پانے والے. سبحان اللہ. حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچایا گیا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنتے ہی فرمایا کون سی مشکل بات ہے, کیسا مشکل مسئلہ ہے, اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. لوگوں نے عرض کی حضور بڑے بڑے فلاں علماء کے یہاں سے مسئلہ آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ ارشاد فرماتے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. فرمایا ہاں. کہا حضور جلد بتائیے تاکہ اس کا سکون جو غارت ہو گیا ہے وہ اپنی جگہ واپس آ جائے, اس کا دل مطمئن ہو جائے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نوجوان سے کہا جائے کہ وہ چلا جائے مکہ شریف. سبحان اللہ. لوگ بھیجتے ہیں چلے جاؤ فلاں جگہ, چلے جاؤ فلاں جگہ, مگر میرے غوث اعظم بھیج رہے ہیں خدا کی معرفت کرانے کا یہ طریقہ ہے, خدا کی پہچان کرانے کا یہ طریقہ ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نوجوان کو مکہ شریف بھیج دیا جائے اور جا کر کے خانہ کعبہ کے سامنے وہ کھڑا ہو جائے اور جتنے لوگ طواف کر رہے ہوں ان سب کو ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے روک دے اور یہ خود خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے.
جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، یہ وہ عبادت ہے کہ جو دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا تو وہ نوجوان کر رہا ہوگا، اس لیے کہ پوری کائنات میں خانہ کعبہ ایک ہے اور وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور طواف کرنے والے چند نہیں ہوں گے بلکہ وہ تنہا ہوگا، اس طرح سے اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی پر طلاق ہوگی۔ یہ میرے غوث اعظم کے علم کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، ان اداروں کو محفوظ رکھو، یہ دین کے قلعہ ہیں، ان سے آپ کے ایمان کا تحفظ وابستہ ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ ان اداروں کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں کہنا نہیں چاہیے، کہیں پہ نظر ہے کہیں پہ نشانہ۔ یاد رکھیے گا، ان اداروں کو بند کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے کہ جو لائٹ آ رہی ہے آپ کے دل میں، جو نور آ رہا ہے آپ کے دل و دماغ کو، جو نور منور کر رہا ہے مدینہ منورہ سے، غوث اعظم کے ذریعہ، خواجہ غریب نواز کے ذریعہ، امام احمد رضا کے ذریعہ، سرکار مسولی کے ذریعہ، مخدوم چوچا کے ذریعہ، حضرت شاہ مینا کے ذریعہ، یہ جو نور آپ کے دلوں میں آ رہا ہے، یہ کنیکشن ختم کر دیا جائے، اور جب یہ کنیکشن ختم ہو جائے گا تو آپ خود زندہ رہ کر کے بھی مردہ ہوں گے۔ تو مقصد کچھ اور ہے، اس لیے آپ ان اداروں کا تحفظ فراہم کیجئے۔ جب تک یہ اہل سنت کے ادارے رہیں گے انشاءاللہ یہ نورانی محفلیں بھی قائم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو سیدنا غوث پاک کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور یقیناً اس وقت غوث پاک کے فیضان سے ہم لوگ مالا مال ہو رہے ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو آج رات کے 2 بجے اس مجلس میں بیٹھ کر ہم ان کا ذکر جمیل نہ سنتے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہمارے درمیان بڑی عظیم، بڑی پاکیزہ شخصیت تشریف فرما ہے، اس لیے محبت کی نظر سے دیکھیے، اور حضرت جن جن کو محبت کی نظر سے دیکھیں ان کو بھی محبت کی نظر سے دیکھیے۔ یاد رکھیے گا، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ ہم اللہ والوں سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ والے اللہ کے محبوب ہیں، ہم ان سے اسی لیے عقیدت رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب حق، اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔